السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں قاری حنیف صاحب۔ مجھے حاجت روا سمجھنے والوں، مجھے مشکل کشا ماننے والوں، آؤ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو شب قدر کی ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، ایک رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا؟ وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے جو بدلے میں آواز آتی ہے، اور سے عظیم کی اٹھانے والے فرشتوں اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو ایک بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بڑا دینے والا ہے، تو نے سارے جان کو دیا، تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی، اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے،
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا، اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سر پہ سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں، پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ شرف قبولیت عطا فرمائے، یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری ساری رات متھا مارا، ساری ساری رات شب بیداری کی، ساری ساری رات میں ایک منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ فرمایا کمال ہے، سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے، لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے، ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت گئی رات۔ اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے۔ آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سود و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا ہے۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا، معافی مانگنے کا وقت آ۔ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ نے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے آ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا۔ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں، فلمی ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کی وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی، دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بابا قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا۔
محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا، شاید جذبات میں آ کر کوئی بات کرتا ہو، وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا، پھر حضور نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا، پھر حضور نے پوچھا خواب کی بات تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں، بیداری میں زندگی میں مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اللہ کی پاک پیغمبر میں گناہگار ہوں، میرے ملحوظ قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں گرنے چاہیے۔ دربار رسالت میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا، یہ میری نگاہ اس جہان پہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اس میرے پیٹ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہ کر کے جزا کھائے، صحابی رو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ مدینے سے باہر۔ کون سا مدینہ؟ خدا کی قسم، جہاں کی ہوا نرالی ہے، جہاں کی شان نرالی ہے، عظمتیں نرالی ہیں، کیا کہنا اس مدینہ کا جہاں آقا دو عالم کا بسیرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کی ہر چیز نرالی، عظمتوں سے بھرپور، جہاں پر آج تک اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے وقت میں اب تک یہ حالات ہے۔ مولانا قاضی احسان رشید آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک بدو کے چھوٹے سے بچے نے اٹھا کر چوسنی شروع کر دی، ہمیں ترس آیا، ہم نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور بعد میں ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تجھے روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے۔ اس بچے نے کہا سب کچھ دو گے؟ کہ ہاں۔ کہ تمہارے یہاں سب کچھ ملتا ہے؟ کہ ہاں۔ معصوم بچہ کہتا ہے قائد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہ ہاں سب کچھ ملے گا۔ کیا تمہارے ملک میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس بھی ہے۔ قاضی صاحب مرحوم کی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا سب کچھ ہے یہ نہیں۔ کہنے لگا مولانا لوگوں کی ہڈیاں چوسنا منظور ہے، تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کے وقت گزارنا منظور ہے، پر مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنی۔ آج لوگ مدینے والی سرکار سے غداری کر رہے ہیں، مدینے والے کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، مدینے والے کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ تو مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کئی حج کر رکھے ہیں حاجیوں نے، ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں کئی مہینے بھی ٹھہرے ہیں، انہوں نے کبھی مدینے پاک میں کبھی کسی کتے کو بھونکتے بھی سنا ہے؟ اور مسلمانوں پاکستان کے باشندوں ذرا شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، مدینے کا کتا حیا کرتا ہے، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتا ہے، وہ نہیں بھونکتا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ مسلمان کہلا کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نبی کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کون ایسا صدیقہ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، دھورا رہ جاتا۔ اور تو اور جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔
خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی امی جان خالہ جان میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں نور نظر ہیں آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گا فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے پھر ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میری بیٹی اے فاطمہ پھر یاد رکھو ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو میں صحابی کی بیٹی ہوں لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی حضور کا دامن پکڑ کر میں نبی کے ساتھ جاؤں گی تو صحابی کے ساتھ جائیں گے تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا لیکن اپنی روسیاہی پہ اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر کبھی آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یہ ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے مجھے سنسار کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا آپ نے فرمایا خبردار مائز سلمی کو کچھ نہ کہو آج اس نے وہ توبہ کی ہے وہ کسی نے دیکھا نہیں کسی نے پکڑا نہیں کسی نے قانون نہیں لگایا کسی نے شکایت نہیں کی اللہ کے خوف سے ڈر کر اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا توبہ کی اور لوگوں مائز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی 12,000 پہ جنت واجب ہو گئی ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے دل آدمی کا کہتا ہے اور جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے چھوڑو اور کیا یاد کرنا ہے اس کا بچپن تھا گزر گیا نئی عمر تھی گزر گئی نہیں اللہ کے بینک میں موجود ہے یاد رکھ قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طہرنی مجھے پاک کر دو انی قد ہلکت میں ہلاک ہو گئی میں ماری گئی میں برباد ہو گئی میرا کچھ نہ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا زنا کا گناہ ہو گیا کوئی پکڑ کے نہیں لایا کسی نے شکایت نہیں کی کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ اللہ سے ڈر کر قیامت کا خوف کھا کر قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آئے اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ اور زانیوں الگ ہو جاؤ اور بدماشوں الگ ہو جاؤ اور چوری کرنے والا الگ ہو جاؤ اور ملاوٹ کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے الگ ہو جاؤ اور رشوت کھانے والے الگ ہو جاؤ اور حرام کھانے والے الگ ہو جاؤ اور سود کھانے والے الگ ہو جاؤ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الگ آواز آئے گی الگ ہو جاؤ
मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। तुम यहाँ क्यों खड़े? तुम यहाँ क्यों खड़े? और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी। माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा? माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत अंदाज में कारी हनीफ साहब ने बयान किया है। अगर बयान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।